السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب فواد چودھری صاحب کی دل موہ لینے والی باتوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ اللہ کا؟ کا آپ ٹھیک خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں آپ کے پروگرام میں پہلے تو سارے پاکستان کی جو آڈینس ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری کرکٹ کھیلتے ہوئے کی ویڈیو کو بڑا پسند کیا۔ بالکل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس دلیری کے ساتھ میں نے چوکے چھکے مارے۔ ویسے تو مجھے اس کے لیے بلے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں لفظوں سے بھی چوکے چھکے مارتا رہتا ہوں۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کے نام پہ غور ہو رہا ہے۔ جنید صاحب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس وقت کرکٹ چھوڑ گیا تھا جب میرے بڑے چانسز تھے قومی ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے۔ اچھا، مگر غوری صاحب آپ ماشاءاللہ کرکٹ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں، جی مجھے پھر بڑوں نے سمجھایا کہ یار وکالت کرو آرام سے، کرکٹ میں کیا پڑا ہوا ہے، یہی کرکٹرز جو ہیں یہ اپنے کیسز کے لیے تمہارے دفتروں کے چکر لگائیں گے۔ تو میں نے پھر وکالت کر لی، چھوڑ دی، ورنہ میں کرکٹ بڑے اچھے لیول پہ کھیلتا رہا ہوں۔ لوگوں کے چکر لگوانے کے لیے وکالت کی؟ جی جی جی، واہ واہ، تو ظاہر ہے زبردست۔ کسی پہ جب کیس بنتا ہے تو چکر ہی ہے، دنیا ایک چکر ہی ہے۔ دنیا ایک چکر ہے، دنیا گول جو ہے اس لیے چکر ہے۔ لیکن اگر آپ کرکٹ کھیل دے تو انضمام صاحب کے بعد آپ ہوتے گگلو مگلو سے پلیئر۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچپن میں محلے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے میں نے شیشے نہیں توڑے ہوئے، چونکہ چھکے اور چوکے سے تھوڑی شاٹ میری ہوتی نہیں تھی۔ تو پھر چونکہ وکالت شروع کر دی اور اب سیاست میں آ گئے، اور یہ بلے کے ساتھ وابستگی چونکہ بچپن سے تھی، اس لیے میں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی، اور آپ نے دیکھا کہ اسی بلے کے بلبوتے پہ میں پوری دنیا میں چھا گیا۔ آج دیکھیں لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں جو وزارت میں نے جنید صاحب سنبھالی اپنی زندگی میں، لوگ اب یاد کرتے ہیں کہ یار کہاں گیا وہ فواد چودھری۔ لیکن لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کہاں گئی فواد چودھری کی عمران خان سے محبت، جب فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، جب کاف لیگ میں تھے، اس وقت عمران خان کی محبت کہاں سے ہو گئی تھی؟ میں یہاں وضاحت کر دوں، دیکھیں۔ اچھا، پیپل پارٹی میں رہے ہیں؟ سوری آپ جی جی جی، وہ مگر اس وقت جی بھٹو، ٹھیک ہے، مگر آپ اگر نعرہ بدل لیں اب تو آپ کی مہربانی ہے، کہ میں نے بھی بدل لیا ہوا ہے۔ اچھا، دیکھیں جب میں پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت عمران خان صاحب کی ابھی جو پی ٹی آئی ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی تھی، بن چکی ہوگی مگر وہ اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھی اور سب کو پتہ نہیں تھا۔ ہم چونکہ جیلم کے ہیں جنید صاحب، اس لیے ان دنوں میں جیلم میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بن چکی ہے، بلکہ جب نام پہنچا نیا پی ٹی آئی کا جیلم میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی محکمہ نیا بنا ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ عمران خان کی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے تو میں نے فوری طور پہ اسے جوائن کیا، چونکہ عمران خان کے ساتھ محبت میں نے بتایا بچپن سے بلے اور گیند کی وجہ سے، اور جو وہی بلے کو پھر الحمدللہ جب ہم نے سیاست میں پکڑا تو سیاست میں بھی ہم نے چوکے چھکے لگائے۔ اتنا اچھا بولتے ہیں چودھری صاحب، ہمیں 25 سال ہو گئے اس شعبے میں، آپ 6-7 سال میں اتنا سپر ہٹ ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ دنیا میں چھا گئے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا جس نے بھی لڑ پکڑا ہے وہ دنیا میں چھا گیا ہے۔ اچھا جیسا یہ بتائیں کہ آپ کی تو کوئی آڈیو شاڈیو لیک نہیں آ رہی ہوئی؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ جو آڈیو اور ویڈیو اور یہ کام شروع ہوا ہے، اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، ریکارڈنگ اسٹوڈیو آپ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کا۔ اچھا، وہاں پہ بہت ساری مشینری پہنچ چکی ہے ریکارڈنگ کے لیے اور ایڈیٹنگ کے لیے اور اینیمیشن اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ یہ سارا کچھ تیار ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ساری دنیا جانتی ہے، سارے پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ مختلف طریقے اپناتے ہیں اور ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے؟ جی ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے۔ شہباز شریف وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے لائٹ ساؤنڈ کٹ۔ بالکل عجیب سی حالت ہے۔ آپ تو خیر چلیں، یہ آپ مذاق سے بات کر رہے ہیں، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں۔
کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اس وقت باقاعدہ وہاں پہ باری اسٹوڈیو بنا ہوا ہے وہ، اور وہاں پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے جنید صاحب، ہم اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ جو یہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں کابینہ کی شکل میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اسے گھنٹہ گھر ڈکلیئر کر دینا چاہیے، اس کو گھنٹہ گھر چوک بنا دیں، وہاں کہیں یہ ریڑیاں شیڑیاں لگا لیں، وہیں یہ شہباز شریف صاحب کہیں نکر میں نان ٹکی لگا لیں، اور جو ان کے وزراء ہیں باقی وہ بھی وہاں سٹال لگا لیں چھوٹے چھوٹے، اور اپنا گزارا کریں بس۔ لیکن کس دن فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر اور اسلام آباد کا گھنٹہ گھر لڑنا پڑے، دور دور ہیں، یہ نہیں لڑتے اتنی جلدی، اور ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اگر لڑ پڑے، چونکہ فیصلہ آباد اس وقت پی ٹی آئی کا گڑھ بن چکا ہے۔ اچھا چوئی صاحب، یہ جو نون لیگ والا کی آڈیو اور ویڈیو لیک ہو رہی ہے وہ بنی گالہ میں تیار ہو رہی ہیں؟ نہیں ایسی آپ سوچ بھی اگر سوچتے ہیں تو غلط ہے، چونکہ ہمارا کوئی ریکارڈنگ سے یا کوئی ایسی اسٹوڈیو سے تعلق ہی نہیں۔ آپ نے وزیر اعظم صاحب کو تو کئی دفعہ گانے شانے گاتے ہوئے سنا ہے، وہ تو یہ ریکارڈنگ سسٹم کے ماہر ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ سے وابستہ رہے ہیں گائکی کے ساتھ، اور بڑا شوق ہے ان کو گانے کا۔ میں تو بلکہ یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں سے ان کو کوئی گانے ریکارڈ کروائے ہوئے بھی مل جائیں۔ تو ہمارے عمران خان صاحب کا نہ کوئی موسیقی سے تعلق ہے، نہ انہیں کوئی شوق ہے، اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ سسٹم لگانے کا۔ وہ انہی کا شوق ہے، یہ اپنے گانے بھی ادھر ریکارڈ کراتے رہتے ہیں اور ہماری آڈیو ویڈیوز بھی بنواتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ کے جو ترانے بنتے ہیں یہ کون بناتا ہے؟ کون سے ترانے؟ یہ جو آئے گا عمران؟ ہمیں تو باہر سے ہی بنا کے لوگ گفٹ کرتے ہیں اپنی محبت میں۔ اچھا اچھا اچھا، ہم نے خود کبھی کوئی ترانہ نہیں بنوایا، وہ کبھی عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہمارے بہت اہم رکن ہیں، کبھی وہ محبت سے ترانہ بنا لاتے ہیں، کبھی ابرار الحق ترانہ بنا لاتے ہیں، کبھی سلمان احمد جو ہیں وہ ترانہ تیار کر لیتے ہیں۔ ویسے چوری صاحب، عمران خان صاحب تو ساؤنڈ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک شو دیکھا، ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ نصرت فتح علی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ والی قوالی سناؤ، اور نصرت فتح علی صاحب جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے الگ پیسے لوں گا، خان صاحب کہتے ہیں پھر رہن دے۔ نہیں جنید صاحب، نصرت فتح علی صاحب نے ہمیشہ مفت گایا ان کے لیے، اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ یہ جو شوکت خانم ہے یہ انہوں نے بنوایا تھا، نصرت فتح علی صاحب نہیں۔ وہ بڑا پیار کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، مگر جو عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں نا جی فلاں قوالی سنائیں، وہ صرف فرمائش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، فرمائش تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ تو آپ اس سے تو آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ریکارڈنگ یا موسیقی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہو۔ فرمائش تو ہر سننے والا کر سکتا ہے، وہ تو آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں نصرت صاحب وہ کالا شاہ کالا سنائیں۔ واقعی آپ چودھری ہیں۔ وہ جناب وہ نور جہاں میڈم نے گایا کالا شاہ کالا، نصرت صاحب نے نہیں گایا۔ نہیں وہ کسی نے بھی گایا ہو، آپ تو فرمائش یہی وہ کریں۔ میرے لیے گایا، کسی نے بھی گایا۔ اب آپ غوری صاحب یہ فرمائش تو نہیں کر سکتے خنجر ہیں تیری آنکھیں تلوار تیری آنکھیں۔ آپ نے اپنے حساب سے دیکھیں، ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں چوری صاحب، میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں۔ چوری صاحب سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں پہ اس جیسی چیزیں بچوں سے چپس چھین لیتی ہے۔ اور بھائی وہ یوبیا کے پہاڑوں پر چھینتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بندر اتنے بدتمیز نہیں ہوتے، وہ آگے بڑی تمیز سے پوچھتے میں آئی ٹیک اٹ۔ یار اس نے تو بندر کہا ہی نہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، میں تو سمجھ گیا نا۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں، اگر میں آپ کو ترانہ بنا کے دوں تو آپ چلا دیں گے؟ نہیں معافی چاہتے ہیں جی، آپ کا بنایا ہوا ترانہ نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ نے ترانہ بھی بنانا ہے تو اس میں آلو ڈال لینے ہیں، اور ترانہ بھی آپ کا اپنے لیے ہوگا، آئے گا عمران کھوائے گا مجھے نان، جو کہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ جی جی جی، وہ تو 12-13 نام تھے آپ کھا جاندے رہے جنید صاحب کھا سکتے۔ اچھا جیسے یہ فرمائیں کہ خواجہ آصف صاحب نے عمران خان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے اس سے بھی زیادہ سخت زبان استعمال کی۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کے متعلق جنید صاحب اگر کوئی اس طرح کی اوچھی گفتگو کریں گے تو پھر ہم کیوں لحاظ کریں. اور میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر یہ گفتگو عمران خان صاحب کے خلاف پبلک میں کھڑے ہو کے کریں تو جنید صاحب لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے شیر بنے ہوئے ہیں, یہ پبلک میں باہر نکل کے تو دیکھیں, ان کو پتہ چلے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. بالکل. آپ کو یاد ہوگا پرانی کوٹھیوں کے گیٹوں کے اوپر شیر بنا کرتے تھے. اب تو ڈرتے ہوئے لوگ اپنی کوٹھی کے آگے شیر نہیں بناتے, کہیں لوگ نون لیگ کا سمجھ کے گھر کو پتھر نہ مار دیں. تو جنید صاحب میں خواجہ آصف صاحب کے متعلق کہوں گا کہ اگر انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کرنی ہے تو ان کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم اس گھنٹہ گھر بنا ہوا ہے, وہاں خواجہ صاحب کو پیڑیوں والی لسی لگوا دیں. کہ ہمارے جیلم کے اندر ایک بابا ہے اس طرح سفید بالوں والا, بہت اچھی لسی بیچتا ہے. تو لسی والی دکان کی گفتگو سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ہماری کیا پالیسی ہونی ہے وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. ہم نے کیا ایئرپورٹ پہ پھول لے کے جانے. یہ جو نون لیگ والے سمجھتی ہیں نا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی دوڑ جائے گی نوری آیا نوری آیا نوری آیا کہتے ہوئے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہمیں نہ ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا نہ ان کے آنے کا کوئی ڈر ہے. وہ آئیں آ کے اپنے جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کا سامنا کریں اور سنبھالیں اپنی پارٹی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیا تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ جب کوٹ پہنتے ہیں تو آپ کو ٹف ٹائم لگتا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لانگ مارچ کے لیے 25 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر دیا ہے, کچھ زیادہ نہیں کر دیا؟ نہیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے. دیکھیں 1 لاکھ بندہ تو عمران خان صاحب کسی موڑ پہ کھڑے ہوں تو اکٹھا ہو جاتا ہے. باقی رہ گیا 24 لاکھ تو 24 لاکھ تو میں نے جیلم سے لے کے جانا ہے. وہ چوری صاحب 24 لاکھ تے جیلم دی ٹوٹل آبادی نہیں ہونی. یار لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس وقت تک آبادی اتنی ہو جائے گی. آپ ریشو تو دیکھیں پاکستان کی آبادی کس ریشو کے ساتھ بڑھ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جیلم کی آبادی بڑھنے کے ہی عمران خان منتظر ہے, اسی لیے ڈیٹ نہیں دے رہے کہ پہلے جیلم کی آبادی بڑھ جائے پھر میں ڈیٹ دوں. نہیں جنید صاحب ایسی بات نہیں, 25 لاکھ انشاءاللہ وہ تو بڑے آسانی سے ہو جائے گا. یہ اپنی فکر کریں, یہ ہمارے بندے نہ گنے, یہ اپنے بندے گنے جتنے بندے نون لیگ کو چھوڑتے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ آئندہ 2 سال بعد کو کارنر میٹنگ بھی کرنے جو رہ جائیں. اب بھی آپ دیکھیں نا ان کے جو جلسے جلوسیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو میاں جی دال والے کے ہوٹل پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں نے جیلم میں ایک جگہ پہ دور سے دیکھا, مجھے لگا کہ کوئی لوگ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں. میں جب نزدیک گیا ہوں تو میں نے دیکھا نون لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کوئی تقریر نہیں کر رہے, کہہ رہے ساؤنڈ سسٹم کا انتظار کر رہے ہیں. میں کہا جنہیں تسی بندے ہو تسی تو ایک دوجے تے کانچ بھی تقریر کر سکتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. بی سی سی آئی کا سیکٹری اور ایشین کرکٹ کونسل کا صدر, جی وہ کون ہے بھلا؟ جی وہ جے شاہ ہے. اور جے شاہ کون ہے؟ وہ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیٹا ہے, جو انتہا پسند ہندو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی نے اعلان کیا نا, مطلب سارے جو کرکٹ لونگ نیشنز ہیں جی ان کی خوشیوں پہ پانی پھیر دیا اس نے یہ اعلان کر کے 2 دن پہلے کہ جناب علی ہم ایشیا کپ جو ہے پاکستان کھیلنے نہیں جائیں گے. سر پرسوں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو اور پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی پول میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ انگلینڈ اور آسٹریلیا ایک پول میں ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل تو بالکل. کیوں رکھا جاتا ہے, کیا ذہن میں آتا ہے؟ اگر فرض کرو کہ ٹورنامنٹ ہو, ٹھیک ہے, اور الگ الگ پول میں ہو تو دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکے, سیمی فائنل میں مقابلہ نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہی نہ ہو, آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ہی نہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سالن جو ہے اس میں نمک اور مرچی نہ ہو. تو میرا ہائے اس کو مثال. اور دوسرا معاملہ دیکھو, معاملہ اتنے کمرشلائز ہو گئے ہوئے ہیں نا. دیکھو ایک جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے نا,
یہ 8 کروڑ ڈالر دیتا ہے, 8 کروڑ ڈالر. اس کو پاکستان کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھ لو. اور اگر گروپ میچ کے بعد کوئی سلسلہ بن جائے کہ دوسرا میچ بھی پاکستان اور انڈیا کا ہی آ جائے, سیکنڈ میچ بھی ایک ہی ٹورنامنٹ میں 2 میچ پاکستان اور انڈیا کے ہو جائیں, تو پھر جو دوسرا میچ ہوگا وہ تو کہیں زیادہ ہوگا نا, وہ تو 8 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ کا ہوگا. تو خود لگا لو حساب. پاکستان کے کتنے بنتے ہیں؟ ہاں پاکستان کے کتنے بنتے ہیں؟ 10,000 روپے والے کتنے ہوں گے؟ 10,000 روپے والے کتنے ہوں گے؟ 8 کروڑ ڈالر. وہ جو انہوں نے مثال دی تھی نا, سالن ہو اور اس میں نمک مرچی نہ ہو, اس کی جگہ وہ فٹ کر لو اپنے ذہن میں کہ سانپ ہو اور اس میں زہر ہی نہ ہو. یار خدا کا خوف کرو یار, وہ ابھی تک سالن کے نشے میں مخمور تھا, وہ پوری طرح ٹن تھا سالن کے نشے میں, اور تم نے اوپر میں زہریلا سانپ ڈال دیا. اور یقین کرو کہ تم جو مرضی کر لو, وہ اس نشے سے کبھی باہر نہیں آئے گا. کھانا کھا رہا ہو نا تو کوئی کہہ دے نا کوبرا آ گیا ہے, تو کہتا ہے کوبرے کا باپ بھی آ جائے, میں پہلے روٹی پوری کروں گا. میں کوبرا شوبرے سے نہیں ڈرتا باؤ جی. بس پھر کسی دن کوبرا آ گیا تو برکی دی منہ چی رہ جائے. اللہ نہ کرے, لیکن میں نشے میں ہوں پاکستان اور انڈیا کا میچ. ویسے سر جو پہلے جوش تھا نا پاکستان انڈیا کے میچ میں, وہ اس میں اب کمی آ گئی ویسے. اچھا ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جوش و خروش شاید اتنا ہی ہے جو ایک مخاصمت یا دشمنی کی فضا تھی اس میں کمی آئی ہے, جو ایک اچھا سائن ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ اب میچ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں, کوئی انہونی بات نہیں ہے. پہلے 2-2 4-4 سال کے گیپ کے بعد میچ ہوا کرتے تھے, تو ذہن میں بہرحال ایک مخاصمت اور دشمنی کا جو فیکٹر تھا وہ زیادہ تھا. اور یہی بار بار جو یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ کرکٹنگ ریلیشنز دونوں ملکوں کے درمیان پھلے پھولیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دشمنی والا فیکٹر ہے یہ کم ہو جائے گا, اور جو کھیلوں میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے نا وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئے گا. لیکن پتہ نہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ یا انڈین میڈیا کو یہ بات ہضم کیوں نہیں ہوتی. میں تو اس بنیادی طور پہ نا سمجھتا ہوں کہ جب تک انڈین کرکٹ بورڈ پہ جو موجودہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, انڈین کرکٹ بورڈ کی اسٹیبلشمنٹ, اس میں سے سیاست نہیں نہ نکلے گی, تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ میں سے بھی سیاست نہیں نکلے گی. اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ بی سی سی آئی کا سیکٹری کون ہے, بی سی سی آئی کا سیکٹری اور ایشین کرکٹ کونسل کا صدر, وہ کون ہے بھلا؟ وہ جے شاہ ہے. اور جے شاہ کون ہے؟ وہ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیٹا ہے, جو انتہا پسند ہندو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی نے اعلان کیا نا, مطلب سارے جو کرکٹ لونگ نیشنز ہیں ان کی خوشیوں پہ پانی پھیر دیا اس نے یہ اعلان کر کے 2 دن پہلے کہ جناب علی ہم ایشیا کپ جو ہے پاکستان کھیلنے نہیں جائیں گے انڈیا. اب دیکھیں جب اس نے بائیکاٹ کر دیا ہے اور پاکستان نہیں آ رہی جی ہندوستان کی ٹیم, اب ہوگا کیا اس سے؟ اب اگر تو پاکستان یہ بات جو ہے انڈیا کا جو بائیکاٹ ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتا ہے, تو پاکستان کو اس کی قیمت پھر دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. 2025 میں جو چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے نا, وہ بھی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہونے دے گا. اچھا, ہندوستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیم نہیں بھیج رہے, بلکہ یہ جے شاہ صاحب جو ہیں, یہ جو ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ٹورنامنٹ اٹھا کے کسی نیوٹرل وینیو پہ لے جائیں, دبئی وغیرہ لے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہیں سو کرے, جو ان کے دل میں آئے سو کریں, اپنی منا رہے ہیں, اپنی منا لیں. وہ مائٹ از رائٹ. میرا خیال ہے کہ کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اب انف از انف. انڈینز کی یہ جو بدماشی ہے نا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی سختی لانی چاہیے, بلکہ اصول پسندی لانی چاہیے. سختی لائیں کہ بھائی نہیں کھیلنا تو نہ نہیں کھیلتے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1-1.5 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان ضرور اس کا بائیکاٹ کرے گا, اور ہم نے, آپ یاد ہے نا, ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ضرور بائیکاٹ کرے گا, اور اس نے کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی تو ایشیا کپ ہوئے نا, پاکستان کے بغیر بھی ہوئے ہیں, ہندوستان کے بغیر بھی ہوئے ہیں, تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اب نہ انڈیا نہیں آتا نہ آئے, فرض کریں پھر بھی ہندوستان جو ہے وہ اٹھا کے اس کو باہر لے جاتا ہے. پاکستان نہ صرف یہ کہ اس پر احتجاج کرے, بھرپور طریقے سے سٹینڈ لے, بلکہ جو اس کے بعد ہندوستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا, اس کے فوراً بعد ایشیا کپ, اس کا پاکستان بائیک آؤٹ کرے. پاکستان نے اپنے اوپر کیوں فرض کر دیا کہ ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کرنا؟ یہ ورلڈ کپ ون ڈے کا ہو رہا ہے جی, ورلڈ کپ ون ڈے ہو رہا ہے. بڑا آرام سے یہ اب جو یہاں پہ پاکستان کی لیگ ہوتی ہے اس کا مزہ لیں. ہاں, وہ بڑی اچھی اب شروع ہو گئی ہوئی ہے الحمدللہ.
اور ملکوں سے کھلاڑی آ جاتے ہیں اور لوگ بڑے انٹرسٹ سے دیکھتے بھی ہیں اور کرکٹ کا مزہ بھی یہ پورا ہو جاتا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کون ہے, مطلب صحیح معنوں میں یہ کھیل دشمن لوگ ہیں. بائی گاڈ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرکٹ میں سیاست کو کس طرح گھسا دیتا ہے, لیکن سمجھ آ رہی ہے نا کیوں گھسا دیتا ہے. جب امت شاہ کا بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کے فیصلے کر رہا ہوگا تو وہ کیا کرے گا. اچھا سوری اب چینجنگ تھوڑی سی آئی ہے, وہ پلیئر پاکستان کے اور انڈیا کے ملنے لگے ہیں. اچھا اسی طرف میں آ رہا تھا. اب یہ دیکھو کہ کتنی اچھی بات ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ جو دشمنی کی بیریئرز جو ہیں وہ توڑ رہی ہے. اچھا اب جو ہے نا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ وہ آپس میں بیان بازی بھی بڑی, پلیئرز کی بیان بازی بڑی سخت ہوتی ہے, اب نہیں ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے, ایک دوسرے کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیے جاتے ہیں, مذاق کیا جاتا ہے. ابھی سالگرہ ہے نا بابر کی, روہت شرما نے بڑا شغل کیا. ہاں ابھی گواسکر کل پاکستانی پلیئرز کے ساتھ تھے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا سارا دیکھ. ادھر آتے ہیں جب لوگ وہ سیر ویر کرنے تو جاتے ہوئے وہ پاکستان کی پونا گھنٹہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے کر کے جاتے ہیں. اصل میں تو یہ جو انتہا پسند آپ فرما رہے ہیں, یہ جن کا بیٹا ہے کرکٹ کا کچھ بنا ہوا, کچھ چند ادھر ایسے انتہا پسند ہیں جو جن سے چالو ہے ان کی گورنمنٹ بھی, اور وہ کہہ دیتے ہیں, تڑی لگا دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہوا تو دیکھنا کی ہوئے گا. تو اب پرابلم پتہ کیا ہے کہ ان کو یہ جو فرینکنس ہے نا دونوں ٹیموں کے پلیئرز کے درمیان, یہ بھی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستانی میڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور پاکستان نے اس کو روک دیا ہے نا, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی فرینکنس ہے. ان کے دماغ کو کیا ہو گیا, کہتے ہیں فرینکنس دوبارہ ہونے سے ہندوستانی ٹیم میں جوش و خروش کم ہو گیا. اچھا ہندوستان میں جوش و خروش کم ہو گیا, پاکستانیوں میں کم نہیں ہوا. نان سینس بات ہے نا, کیسی ہے کہ جناب فرینکنس بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے ہم ہار رہے ہیں. آپس میں گھل مل کے ایک دوسرے کو ٹپس بھی دیتے ہیں. سر جی جو ان کی سوری فتوحات ہے جو وہ ایک اتفاق ہے ورلڈ کپ میں جو میچ جیتے ہیں, ویسے حساب کریں تو ہم سے انڈیا سے بہت آگے, ٹیسٹ بہت آگے, ہم ون ڈے بہت آگے ہم سے. نہیں دیکھو اصل میں نہ میچ ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پوری نسل جوان ہو گئی ہے جو آج T20 پاکستان انڈیا کے کئی میچ دیکھ چکی ہے. پوری نسل ہماری ایک جوان ہو گئی ہے, انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیسٹ میچ نہیں دیکھا. دیکھا ہی نہیں, بڑے پوائنٹ. لاسٹ ٹیسٹ میچ جو ہوا تھا وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, اس کو 15 سال گزر گئے ہیں. 15 سال میں ایک نسل جوان ہو گئی ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیسٹ میچ ہوتا نہیں دیکھا ہوا. اب ٹیسٹ میچ بھی ظاہر ہے وہ اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کھو رہا ہے, لیکن بہرحال ٹیسٹ میچ ہی ہوتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے سے 20 جیتا ہوگا, ون ڈے جیتا ہوگا, 30 سال ہو گئے وہ ٹیسٹ نہیں جیت سکے. ہاں مطلب ٹیسٹ کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے نا کہ اس مخاصمت اور دشمنی کا جو رویہ ہے اس نے ایک پوری جنریشن کو ٹیسٹ میچ دیکھنے سے محروم کر دیا ان لوگوں کی جو سیاست ہے. اچھا سر جی میچ پہ واپس آتے ہیں, میچ کا بتائیں کہ میچ کیسا رہے گا یا آپ کی کیا رائے, آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان جیتے گا. نہیں یہ تو خواہش ہے نا, ویسے آپ کی پیش گوئی کیا ہے؟ پیش گوئی ہندوستان کے خلاف کوئی نہیں ہے, وہ جیتنا ہے ہم نے. پیش گئی یہاں پہ آگے یہ دماغ کام بند کر دیتا ہے اور دل کا صرف کام ہوتا ہے. نہیں ویسے اگر آپ دماغ سے بھی کام لینا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سلائٹلی ایج حاصل ہے ہندوستان پہ, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو بالنگ لائن اپ ہے نا وہ تو فارم میں ہے. اللہ تعالیٰ جو شاداب اور نواز جو فارم میں واپس آئے ہیں نا, اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہو. یہ سپنروں کا کمبینیشن بن گیا ہے اور فاسٹ بولروں کا نہیں, بیٹنگ میں بھی وہ فارم میں واپس آئے ہیں. اب یہ جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چند دن پہلے وارم اپ میچ ہوا ہے نا, وہ کہ پاکستان وہ میچ ہار گیا, لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو حیدر علی اور شان مسعود کی شکل میں ایک اچھی اوپننگ جوڑی بھی مل گئی. اچھا ان دونوں نے بڑے اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا, لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنقید شروع ہو گئی ہے نا بابر اعظم پہ اور رضوان پہ کہ ان کا سٹرائک ریٹ تھوڑا سلو ہے پہلے 6, 7, 8 اووروں میں, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت مثبت تنقید نہیں ہے, بہت اچھی تنقید نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آسٹریلیا میں ہو رہا ہے نا میچ, اس میں باؤنڈریز بڑی ہیں, تو اس میں باؤنڈری جب بڑی ہوگی نا
تو ہر بال پہ چھکا چوکا نہیں لگے گا. بالکل صحیح. اور یہ جو رضوان اور بابر اعظم جس کھیل کے ماسٹر ہیں نا ڈبل اور 3-3 لینے کے, اس کے لیے یہ باؤنڈریز بہت آئیڈیل ہے. تو اس لیے یہ جوڑی جو ہے نا اوپننگ جوڑی, یہ اس جوڑی سے زیادہ اچھا پرفارم کرے گی. اچھا سر جی, آپ بولنگ کی بات کر رہے تھے کہ مطلب شاہین افریدی پچھلے دنوں تک ہمارا مین بولر تھا, لیکن ماشاءاللہ 4 بالر آئے ہیں, کمبینیشن ان کا بنا ہوا 4 بالر آئے ہیں, چاروں کی ہائٹ ایک جیسی ہے ماشاءاللہ, اور چارے ہی فاسٹ بالر ہیں. دھانی, محمد وسیم, حارث رؤف اور نسیم شاہ. اچھا پاکستان کی بالنگ لائن دیکھیں نا تو یہ پیپر پہ دیکھو تو آپ کو دنیا کی شاید مضبوط ترین 2-3 ٹیموں میں سے ایک آپ کو بالنگ لائن اپ لگے گی, اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے. پاکستان کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا, پاکستان کو اپنی گراؤنڈ فیلڈنگ بہتر بنانا, اور دوسری جو بالنگ ہے نا وہ ڈسپلن ہو کے کرنی پڑے گی, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کرنی پڑے گی, جوش میں آ کے نہیں بلکہ ہوش سے بالنگ کرنی پڑے گی. سر اپنے منڈیاں نو کہہ دیو باہر جا کے کسی رشتہ دار دا فون نہ سنن, کوئی گھڑی مانگ لیندا ہے, کوئی پرفیوم مانگ لیندا, وہ اس پریشانی یہ صحیح جگہ پہنچا ہوگا. بہرحال انشاءاللہ رزلٹ اچھے آئیں گے, چونکہ مجھے امید ہے کہ بابر اعظم جیسے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے نا, اس نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. محکمہ ہیلتھ والے کہتے ہیں کھلے دودھ میں بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسان کے لیے مضر ہے. اور نہیں بیکٹیریا بیٹے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی مکھی گر جاتی ہے, ہم فوراً نکال کے اسے باہر پھینک دیتے ہیں. ادھر سٹو بھاجی, ادھر میں ہونے نہ کے آیا. ناظرین پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صوبہ بھر میں بالآخر کھلے دودھ کی فروخت پہ پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن اس فیصلے پہ ہمارے گوالے بھائی شدید سراپا احتجاج ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بابو. خیر کوئی احتجاج نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنید صاحب اگر کھلا دودھ نہیں بکے گا نا جی تو بڑا مہنگا ہو جائے گا. لوگ کہاں سے افورڈ کریں گے پیکنگ والا دودھ, اور ویسے بھی کھلے دودھ میں حرج کیا ہے, نقصان ہی کیا ہے, اور بس پانی ہی گا اور تو کچھ نہیں. نہیں جی پانی بھی نہیں جناب, پانی تو جو پیک ہوگا اس میں بھی پڑ سکتا ہے. بھائی محکمہ ہیلتھ والے کہتے ہیں کھلے دودھ میں بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسان کے لیے مضر ہے. اور نہیں بیکٹیریا بیٹے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی مکھی گر جاتی ہے, ہم فوراً نکال کے اسے باہر پھینک دیتے ہیں. ادھر سٹو بھاجی, ادھر میں ہونے نہ کے آیا. چلو اے لو جی, اے لے لو. مکھی تو علاوہ اور بھی چیزاں نظر آندیاں نے وچ, کوئی انتظام اور تینوں کی وچ بلی دوڑ دی نظر آئی ہے. بھئی دودھ ہے, اس میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے, اور بھی چیزوں میں کئی دفعہ کھانے پینے والی چیزوں میں کئی چیزیں. جناب منو نہ منو, پہلے والا دودھ نہیں گا, اور دودھ نہیں ملتا. اسی پیتا صاحب تسی گل کرو, انہاں لوکاں دا تے دودھ نال کوئی تعلق بھی نہیں لگدا. حضور تسی کہہ رہے ہیں دودھ دے نال تعلق ہی کوئی نہیں, مینوں تے ڈاکٹر نے کہا دودھ دے نال دوائی کھانی. اوے ڈاکٹر بدل, اے جاندا ہی اس ڈاکٹر کولے جڑا اینو علاج بالغذا دسے. یہ تو پوچھ لیں کہ دوائی کیا بتائی ہے, دوائی بھی دودھ ہی بتائی ہے کہ 5 کلو دودھ پینا ہے تم نے. 5 کلو دودھ کے ساتھ پینا ہے. تیرے صدقے جاواں, اے دودھ والی گڈی, اے نہ بول اس بات میں. جنید صاحب حکومت یہ فضول سکیمیں نکال رہی ہے, پیک دودھ بکے گا, کھلا نہیں بکے گا. کل کلاں کو کہہ دیں گے جی بھینس کو آپ چارے کے ساتھ پلاسٹک کے شاپر بھی کھلائیں, تاکہ بھینس آپ کو ڈائریکٹ پیک شدہ دودھ ہی دے. یہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. دیکھیں سرکار آپ سے صرف اتنا عرض کر رہی ہے, بڑا ڈرتے اور بڑی مدت سے اس خواہش کا اظہار بھی کر رہی ہے, مطالبہ کر رہی ہے آپ سے کہ کوئی ڈبے کی بات نہیں ہو رہی, پلاسٹک کی تھیلیوں کی بات ہو. پلاسٹک بیگز میں آپ دودھ کو پیک کریں, اس کے اوپر تاریخ لکھی ہو, باقاعدہ دودھ کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ اتنا اس کے اندر فیٹ ہے, اتنی فلاں چیز ہے, اتنی فلاں چیز ہے. اس میں کیا بری بات ہے؟ بابو پورے کنٹینر کو کس طرح ہم ساپروں میں پیک کریں گے, کس طرح طریقے لکھیں گے؟ او بھائی آپ نے ایک پاؤچ پکڑ کے مارکر سے لکھنا ہے, ظاہر وہ مشین ہوتی ہے اس کی. او چلو پھر اسی کو اور کم کر لینے ہیں, میرا تو کوئی منڈا پڑے ہی نہیں ہے گا جی. بھائی جان آپ نے نہیں کرنا, وہ مشین نے کام کرنا ہے. او جی منڈے نہیں کرتے تو مشین نے کتوں گل سننی ہے میری. وہ مشین آپ کے بچوں سے زیادہ اچھا کام کرے گی بھائی جان. او چوری صاحب, آخر مشین چلانے کے لیے بھی تو عقل چاہیے, تعلیم چاہیے.
हमारे मुंडियों को ना पता है ना हमें पता है मशीन ने आपको कैसे। आपको पता सब कुछ है, आपको सब पता है कि दूध में पानी डाल के भी उसकी फैट कैसे पूरी करनी तो है। रब जानदा जे सारी जिंदगी दूध च पानी नहीं जे पाया। पानी में दूध डाला है। और नहीं जी नहीं, बाल्टी धोने के लिए पानी जरूर बाल्टी में डालते हैं, इंज करके घुमा के परा सुट छड़ी नहीं, दे परा नहीं सुट छड़ दे, थोड़ा सा परा सुट छड़ दे, बाकी बाल्टी के अंदर ही रहता है। तो भाईजान 30 साल 35 साल पहले दूध पीते थे ना तो चेहरे पे लालियां आती थी। हाँ, ओ भाई जी आपकी कोई और रुकावट है लाली की, आप दूध पे ना डाल दे। अच्छा आपका दूध सही है। भाईजान दूध पे इल्जाम ना लगाओ, आपका हुस्न किसी ने बांधा हुआ। बहुत अच्छे, पहले दूध पीते थे तो जायका आता था। और बाऊजी जैका नहीं आता ते डॉक्टर नु बहाओ, कोरोना शरोना ना होवे। मेरा मतलब है कि अपनी बीमारियां हम पे ना डालते जाएं जनाब, हम तो दूध बड़ा प्यार से मोहब्बत से लोगों को देते हैं। जुनेद साहब हम खालिस दूध देते हैं तो दुकानदार मिठाइयाँ बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, कलाकंद आपके लिए बनाते हैं। हमारे दूध की, पैक्टों के दूध की ये चीजें बन सकती है? मेरी बात सुने ग्वाला जी, वो ग्वाला जी नहीं होता जनाब, खाजा जी होता है, भट्ट जी होता है। ग्वाला जी ना कहें, चलो मलक जी कह लें। मेरी बात सुने, आप दावा कर रहे हैं कि आप बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ दूध फरोख्त करते हैं, हकीकत तो है। आप हुकूमत की इतनी सी बात मान लें कि किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत आप अपने दूध की फरोख्त को लें, इसमें क्या हर्ज ओ है? भाईजान हुकूमत जहां भी घुसी है उस फील्ड का बेड़ा गर्क हो गया। इसका मतलब है आपको फ्री छोड़ दिया जाए? नहीं फ्रीज नहीं छोड़ेंगे ना, वो पैसे लेके घर चले जाया करेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा हमारा है, खर्चा ही बढ़ना है और कोई ऐसी बात नहीं। ओ भाईजान ये पैक्टों के दूध की बर्फी कौन बनावेगा, कलाकंद कौन बनावेगा? कोई खोया दूध कौन होगा जो खुला बनावेगा? दूध आप बेच रहे हो, वो खालिस शक्ल में जो है वो पाउचेस में आ जाएगा, थैलियों में आ जाएगा। वही दूध होगा, दूध को अलग तो नहीं होगा। और सरकार क्या बात कर रहे हैं, खुला दूध तो चलो फिर 12 घंटे 14 घंटे निकाल लेता है, दूध को प्लास्टिक के छापर में कैद कर देंगे, बीमार हो जाएगा। आप देखें जब भी आपने सियासतदान पकड़ के कैद किया है वो बीमार हो गया। ये दूध भी सियासतदान की तरह सेंसिटिव होता है। तेरे दूध भी लंदन की सैर कर लेगा, इलाज के लिए लंदन चला जाएगा। नहीं शबाज गिल देख लो कितनियां छाला मारदा सी, थोड़े दिन कैद होया बेचारा फुट गया। दूध भी इसी तरह फुट जाता है। कोई भी सियासतदान हो जनाब, उसको जब बंद करेंगे बीमार। और मलक साहब इंसानों के साथ दूध को क्यों मिला रहे हैं आप? ये दूध फिर मैं आपकी वजह से 30 साल 35 साल पीछे जा रहा हूँ। रात भी रख लेंदे सी दूध, दिन भी रख लेंदे सी 12-12 घंटे 24-24 घंटे, पता नहीं क्यों केमिकल पाते ने विच दूध खराब हो और जाता है। साडा कोई कसूर नहीं हुजूर, मुझे लगता है दूध दी ताड़े नाल कोई लगदी है। ओ भाई जी भाई मैं सारी आवाम एक होके बात कर रहा हूँ। ओ ठीक है ताड़ी गल, पर अब चारा भी तो देखे ना, केमिकल वाली चीजें खाती हैं अगर गायें भैंसें तो फिर छेती खराब हो जाता है। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना, तो मेरा मतलब है दूध को साडा निक्का मुंडा तो नहीं जेड़ा खराब हो गया। यार आप देखो मेरी 5 भैंसें बीमारी से मर गई, उसके बावजूद भी मैं मोहल्ले की खपत पूरी कर रहा हूँ। आप ये डब्बे पैक्टों में जो दूध लेके आओगे तो क्या ये खपत पूरी कर लोगे आप लोग? मुझे पता है ना कि कैसे पूरी कर रहे हो, वो दूध से कमी पूरी नहीं हो रही, वो अल्लाह ताला ने एक और जो नेमत अता की हुई है पानी की शक्ल में, उससे कमी पूरी हो रही है। और चलो वो भी अल्लाह दी नेमत है, वो भी अल्लाह दी नेमत है। सर जी यकीन करें आप भी कभी कभी दूध ऐसे आता है जैसे कच्ची लस्सी नहीं होती, ऐसे आता है। और यार दूध और पानी नहीं अलग-अलग हो सकते यार। रोज शहबाज शरीफ कहता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हो आज तक वो कहता ये इतनी दिलेरी से इसलिए है कि ये नहीं हो सकता। मलक साहब पहले दुध ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਈਦੀ ਸੀ, तो ਦੁੱਧ आगे से ਨਾਲ करंट मारता था। ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और केड़ी क्रीम वाली डब्बी च हथ मार बैठे। ये इसी तरह 50 दुकानों पे जाके ना दूध में उंगली मार के तो दूध अपना पूरा कर लेता था। देखो ना जनैद साहब की बिगा ला के दी मत वजी। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ? ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਜੂ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਚ ਪਾ ਦੁੱਧ ਪੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮ, ਤੇ ਪੁਰਪਰੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੀ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ।
یا خرید کے پیے پھر بھی پسینہ آ جائے گا جب آپ قیمت ادا کریں گے تو وہ تو دودھ نہیں سی خالص تیرے تے غربت سی تیرے گھر پکھا نہیں سی لگا ہن تو اے سی چ بیٹھ کے دودھ پیے تے پسینے کتھوں آؤ وہ انہاں نے مننا باؤ جی ساری دنیا دیکھدی ہے گڈیاں دی گڈیاں الٹاندے نے ٹی وی دے اوتے دودھ تے وہ غلط ہوندا تے الٹاندے نا ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਟੋਏ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹੁਣ ਹਰ ਉਲਟੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ تو یہ دودھ پہ ڈال دیا آپ نے ਦੁੱਧ ਧੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣ ਡੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ तो जुनेद साहब अगर दूध हम लोग पैक करेंगे तो दूध तो जल्दी खराब हो जाएगा کیوں خراب ہو جائے گا اس کو چلر میں چل کرو -4 ڈگری سینٹیگریڈ تک لے کے آؤ اور پھر وہ 1.5-2 دن آرام سے گزار جاتا ہے ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਇਹ ਚਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਏ برف نہ ڈالے نا ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੁਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ بھائی کس نے کہا کیوں ڈالتے ہو برف آپ چلر لو چلرز میں رکھو ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਚਿੱਲਰ ਲਈਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਏ ਉਤੋਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ یار اصل میں یہ جدی پشتی کئی نسلوں سے دودھ کا ہی کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ان کی تو میرا خیال شریانوں میں بھی خون کی بجائے دودھ میں دوڑ رہا ہوگا ਖਾਲਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਵੱਜ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਓਏ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਏ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋ ਗਈ ناظرین یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یاد اصل میں یہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ ذرا محسوس کریں کہ اب آپ کے بچے رشتہ داروں کی طرف جاتے ہوئے خوش نہیں ہوتے اچھا جی آج یاد ماضی میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبائل اور سوشل میڈیا نہیں تھا نا آیا سوشا میڈیا اس وقت ہم لوگ جو تھے نا جی جو اس وقت کے کہہ لیں کہ بوائز ہماری دوستیاں یا بزرگوں کی بھی دوستیاں جو ہیں وہ اپنے ارد گرد ہوتی تھی مطلب زیادہ محلے میں دوستیاں ہوتی تھیں یا کزنز کے ساتھ دوستیاں ہوتی تھیں اور ان دونوں سے محلے داروں سے بھی اور اپنے کزن سے بھی ملنا جلنا بھی بہت ہوتا تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ محلے داری جو ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے جو ہیں حالات ان سے واقف رہتے تھے اسی طرح جو خاندان ہیں وہ بھی جڑے رہتے تھے بالکل کزنز کی آپس میں دوستیوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ خاندان جڑے رہتے تھے جب اماں یا ابا کہتے تھے نا کہ چلو یار آج تواڈے چاچے ال چلیے تو بچے بڑے خوش ہو جاتے تھے بالکل کہ انہاں دے منڈیاں نال ملان گے جا کے دوست ہوتے تھے اور پھر جاتے بھی تھے فیملی کے اندر ایک دوسرے کے گھروں میں اور وہ دوستیاں اور مضبوط ہوتی تھیں اور خاندان بڑے مضبوط ہوتے تھے انہی دوستیوں کے ساتھ جب بچے جوان ہوتے تھے تو آپس میں ایک تعلق رہتا تھا ایک دوسرے کے حالات سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ تو ہسٹری یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دوستی شروع ہوئی جسے قلمی دوستی کہتے ہیں اچھا یہ کیا عزیزی ہمیں تو بتائیں قلمی بس قلم کے تھرو خط لکھ کے دوستی یہ مطلب قلمی دوستی شغل کہہ لو ایک ہوتا تھا ہابی جسے کہتے ہیں ایک قلمی عام بھی ہوتا تھا قلمی عام ہوتا تھا وہ قلم کے ساتھ جو بنایا جاتا تھا بویا جاتا تھا قلمی عام وہ بھی کافی میٹھا ہوتا تھا پھر کے آمنو
मिठे अंब दी कलम ला के तो मिठा कर लेदा सी। तो ये कलमी दोस्ती जो होती थी ना जी, उसके भी चलो चंद फवायद होते थे। खत लिखना और बड़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ लिखना। यार कलमी दोस्ती के हुस्न को तो बर्बाद किया है उस दोस्ती ने, या उस कलमी दोस्ती ने जो बंदा खत लिख के किसी बच्चे को देता था, कहता था ये लो टॉफी और ये खत जो फलां को दे जा। हाँ, हर फील्ड इसी तरह 2 नंबरी से ही बर्बाद हुई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कलमी दोस्ती भी बिल्कुल ही मांद पड़ गई जब ये सोशल मीडिया, इसके थ्रू फिर आप फेसबुकें आ गई, फेसबुक की दोस्ती, और फिर व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तियां बनना फेसबुक शुरू। फ्रेंड। हाँ, और अजीज फिर- माफी चाहता हूँ, गोगे ने भी एक रुका भेजा था अच्छा। किसी को देने के लिए। अच्छा, तो फिर उसने खोला तो उस पे लिखा था कि मैंने राशन पवा दो। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि जब ये सोशल मीडिया के थ्रू, ये अपना फेसबुक के थ्रू जी, जी। ताल्लुकात बनने जी, शुरू जी। हुए, तो उसका बहुत नुकसान हो गया। उसका नुकसान ये हो गया कि दूर दूर तो चलो सलाम दुआ शुरू हो गई, जी। और वो भी अनदेखी, अनजानी, मतलब अनजाने में बंदा कर रहा है दोस्तियां, और पता ही नहीं कि वो कौन है या क्या है, और अक्सर बड़ा खतरनाक रिजल्ट भी निकला है। उसका फिर एक और नुकसान ये हुआ कि जो महल्लेदारी में दोस्तियां होती थीं और ख़ानदान में दोस्तियां होती थीं, जी जी। वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई। बिल्कुल। मैं याद असल में ये कराना चाहता हूँ कि आप सब ये ज़रा महसूस करें कि अब आपके बच्चे रिश्तेदारों की तरफ जाते हुए खुश नहीं होते। उनको आप जब कहते हैं ना कि चल यार वो तुम्हारी खाला की तरफ जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारी ने मिलना है, ये वो, तो वो मुंह बनाना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अपनी मसरूफियत बताना शुरू हो जाते हैं कि मैंने तो वहाँ जाना था, मैंने तो अपने दोस्त के साथ फलां जगह जाना था, पता नहीं को डीसी को टाइम ले आए हो मसरूफियत बच्चा सुनान लग वो पैंदा। कहता ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। हाँ, आप चले जाए, कोई बात नहीं, हम घर ही ਗੋਗਾ रहेंगे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਪਈ ਇਹਨਾਂ हालांकि कभी भी ये चीज छोड़ के नहीं आया, हमेशा दूसरे की पहन के आया। रिकॉर्ड तो खराब ना करो ना। तो ये जो है ना जी, ये दोस्ती, अपनी करीबी दोस्ती जो होती थी खानदान के अंदर, जी हाँ जी हाँ। इसका बेड़ा गर्क कर दिया असल में इस सोशल मीडिया ने, और ये मोबाइल ने आके, और वो फेसबुक ये वो। इस सोशल मीडिया ने अपनों से इतनी लाताल्लुकी पैदा कर दी है कि साथ वाले कमरे में माँ पड़ी हुई है, 3 दिन से उसको डेंगू हुआ है, ये नहीं पता। ये पता है कि इटली के शहर वेरोना में एक राबिया नाम की पाकिस्तानी लड़की है, उसकी तबीयत 3 दिन से बहुत नासाज है, ये पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह रा बे जिहड़ी ओने हमें चौथे को व्हाट्सएप ते भैन कह देना, ते फिर जी तू मां दे कमरे च जाने ते पहले ही टूट गया। सो ये जो अपना हम इस सोशल मीडिया के थ्रू अपना मुआशरा बर्बाद करते जा रहे हैं, जी जी। और अपनी रहतल को, अपनी सकाफत को, ये सकाफत है, ये रवायात होती थी, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, रवायात होती थी हमारे बुजुर्गों की, उसका हमने खाना खराब कर लिया, और हम अभी तक नहीं समझ रहे। हम अभी तक ये सारा कुछ जानते बूझते हुए भी नहीं समझ रहे जो हम आजकल के पेरेंट्स हैं। हम लाड ही करते जा रहे हैं कि बच्चा नाराज हो जाएगा जे नु क्या कि तेनू फोन नहीं लेके देना। हम मुसलसल उसमें उस दलदल में उतरते जा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा धंस चुके हैं। अब आप जरा अकेले बैठ के महसूस करें तो आपको अपने खानदान के अंदर अपनी खुद जो अपनी अटैचमेंट है दूसरे लोगों के साथ, वो आपको बड़ी कमजोर और बड़ी कम नजर आएगी, बिल्कुल, जो बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ जी। आप ये जो मसाइल पैदा करते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसकी ये बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल। मसाइल बहुत कम होते थे, आप अपने इर्द गिर्द के अपने करीब के लोगों के साथ जब जुड़े होते थे तो आपके मसाइल ऑटोमेटिक हल हो रहे होते थे। बिल्कुल। आपके मोहल्लेदार आपके कई मसाइल हल कर देते थे आपके कहे बगैर। आपके खानदान के लोग, आपके बहन भाई, आपके कजन्स जी, एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे, तो आपके कई मसाइल आराम से हल हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब चूंकि हम दूर हो गए हैं,
ہماری دوستیاں جو دور دور ہیں، جیسے پا جنید کہہ رہا ہے اٹلی میں یا اپنا بینکاک میں یا لندن میں آپ نے کوئی فیس بک دوستی کی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی واٹس ایپ کے تھرو کوئی ایسا کسی بھی چیز کے تھرو آپ کی دوستی ہوئی یا سوشل میڈیا کے تھرو، تو انہیں نہیں جی آنا ڈینگی ہو جانا تو انہیں نہیں جی آنا ڈینگی ہویا تو تمہوں نال والے بھائی نہیں فٹاٹ چک کے کھڑنا ہے، کیونکہ جو اٹلی میں رہتی ہے اس کو ڈینگی کا پتہ ہی نہیں جی پتہ ہوئے بھی تو کادے لئے آئے گی، میرا مطلب ہے یا آئے گا بھی، اگر کوئی بندہ بھی ہے تو کس لیے آئے گا؟ اس لیے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آہستہ 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 جو تو ساڑھے منڈیاں دے ویاہ ہونے نے نا، ابھی تو میں خود منڈا ہوں، مطلب آگے جب ہم بچوں کی شادیاں کریں گے نا تو میرا خیال ہے منڈے دی ساس بھی کہہ دے گی تے دا ابو آ رہے ہے کڑی دے نال تے میں ذرا جا رہی ہوں، میری ذرا کہیں اور کمٹمنٹ ہے، میری ایک سہیلی ہے اس نے اور ہم نے جانا ہے ٹور پہ، تو یہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مہمان کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ مہمان رحمت ہوتی ہے جی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، ہمسایوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، یہ رحمت ہی ہے، یہی رحمت ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ مرد ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے اور پھر منہ سے نکالتی ہے۔ ناظرین خوش رہے، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔